نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معزز سامعین، سورۃ البقرہ کے اس مقام پر تحویل قبلہ پر جو ایک اعتراض کیا گیا کہ قبلہ تبدیل کیوں ہوا، اس کا اللہ تعالیٰ نے تفصیلی جواب ارشاد فرمایا. گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جہاں بھی ہو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیرو، اور یہ اللہ کا حکم ہے اور اس میں اب کسی اور کی چاہت اور خواہش نہیں چلے گی. آج کے سبق میں بھی قبلہ ہی کا مسئلہ ہے، اور فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا. جو لوگ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وجہ سے اعتراض کرتے ہیں کہ قبلہ تبدیل کیوں کیا اور ایک سمت کیوں متعین کی، جواب یہ ہے ہر مذہب والا اس کی عبادت کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہے. وہ ایک رخ پر جیسے بھی اپنی اس کی عبادت کے طور طریقے ہیں وہ بجا لاتا ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دین لے کر آئے ہیں، دین اسلام، اور اس میں عبادت کا ایک رخ متعین کیا گیا ہے، تو جب ہر مذہب میں ایک رخ متعین ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیوں ہے؟ ایک دین ہے، ایک نظام ہے، اس کا ایک طریقہ ہے. جو اسلام قبول کرے گا اس کو تو اس کی اتباع کرنی ہوگی، اور وہ اتباع کر رہے ہیں. اور جو اسلام میں داخل ہی نہیں ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ان کا کام کیا ہے کہ اس اسلام کے ایک اندرونی مسئلے میں اعتراض کریں. مثال کے طور پہ یہ اسلام کے اندر ہم مسلمانوں کے جتنے بھی فروعی مسائل میں اختلافات ہیں، مثال کے طور پہ رفع یدین کا مسئلہ ہے، آمین کا مسئلہ ہے. اب ایک ہندو آ کے بحث کرے بھائی جی ہاتھ یہاں ماننے ہیں یا یہاں ماننے ہیں، ہم اس کو کہیں گے تیرا اس مسئلے سے کیا کام ہے، یہ تو ہمارا مسلمانوں کا مسئلہ ہے، آپ کا اس مسئلے سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہی مسئلہ اللہ تعالیٰ یہاں سمجھا رہے ہیں. بھائی ہر ایک مذہب والوں کا، دین والوں کا ایک اپنا نظام ہے. تو مسلمانوں کے دین میں قبلہ بیت اللہ ہے. اس پر یہودیوں کو اعتراض کرنے کا کیا تک بنتا ہے کہ وہ کہیں گے یہ کیوں ہے یا وہ کیوں ہے؟ تم نے تو اسلام قبول نہیں کیا، تم جانو تمہارا اپنا جو مذہب ہے وہ جانے. یہ مسلمانوں کے لیے اللہ نے مقرر کیا ہے اور مسلمان اس کی اتباع کرتے اور کریں گے انشاءاللہ. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، وہ مولیہ، وہ اس کی جانب پھرتا ہے.
تو اس میں کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے۔ ہاں تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کام میں سبقت کرنی چاہیے۔ تم یہ دیکھو کہ اللہ کا حکم ہے، بس اس کے پورا کرنے میں تمہیں جلدی کرنی چاہیے کہ اللہ کا حکم پورا کرنے میں مجھ سے تاخیر نہ ہو جائے، بس تمہارے لیے یہ حکم ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا ہر نیکی کے کام میں جتنا انسان جلدی کرے وہی اس کے لیے بہتر ہے، نہ معلوم کل موقع ملے نہ ملے۔ جیسے حج انسان کے اوپر اگر فرض ہے، مال بھی اللہ نے دیا ہے تبھی فرض ہے نا، اب اس کو جلدی کرنی چاہیے۔ من اراد الحج فلیعجل، حدیث میں آتا ہے جو حج کا ارادہ رکھتا ہے وہ جلدی کرے، کیا پتہ کل صحت نہ ہو، کیا پتہ کل پیسے نہ ہو، آج پیسے بھی ہیں اور آج صحت بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کام میں سبقت کرنی چاہیے اور ایک دوسرے سے بڑھ کر کام کرنے کی حرص ہونی چاہیے، جیسا کہ سورۃ المطففین میں ہے وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، تنافس ایک دوسرے کی حرص میں کام کرنا، جیسے کہ دنیا کے کاموں میں ہم حرص کرتے کہ فلاں نے مکان بنا لیا میں کیوں نہ بناؤں، اللہ کہتے ہیں ایسے ہی نیکی کے کاموں میں حرص کرو، یار فلاں آدمی اتنا نیکی کا کام کرتا ہے اور میں اسی طرح سست ہوں، مجھے بھی کرنی چاہیے۔ تو فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں سبقت کرو، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اینما تکونوا یأت بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے نا اللہ تم سب کو لے کر آئے گا، سب نے محشر کے میدان میں اکٹھا ہونا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قبلہ کے مسئلہ میں محشر کے اکٹھ کو بھی ذکر کیا۔ وجہ یہ ہے کہ کوئی پاکستان میں ہے، کوئی ہندوستان میں ہے، کوئی ملیشیا میں ہے، کوئی کہاں ہے، کوئی کہاں ہے، جو بھی مسلمان عبادت کرتا ہے رخ کعبہ کی طرف کرتا ہے، ایسے ہی جو بھی جہاں بھی ہوگا اس کا رخ محشر کی طرف ہے۔ جیسے یہاں پہ سب کا رخ اللہ نے کعبہ کی طرف کیا، ایسے ہی سب مسافر ہیں اور سب کہاں جا رہے ہیں؟ حشر کے میدان کی طرف۔ جیسا کہ سفر کے وقت دعا بتائی گئی ہے، سواری پہ بیٹھو تو کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، اور آگے وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، کہ اصل میں تو سفر ہمارا وہ جاری ہے کہ اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا، ہم رب کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اینما تکونوا یأت بکم اللہ جمیعا، تو جہاں بھی ہوگے اللہ لے کر آئے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ومن حیث خرجت، اور جہاں سے بھی آپ نکلیں، پہلے حضر کا بیان تھا، اب سفر کا بیان ہے، سفر پہ بھی ہوں تب بھی قبلہ کعبۃ اللہ ہی ہے۔ ومن حیث خرجت، اور جہاں سے بھی آپ نکلیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بس پھیر لیا کرے اپنا چہرہ مسجد حرام کی جانب۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ، اور بے شک یہ مسئلہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ پھر تاکید کے لیے دوبارہ کہا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، جہاں سے بھی آپ نکلیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بس پھیر لیا کرے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اب امت کو کہا جا رہا ہے، اور تم بھی جہاں ہو فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، تم بھی پھیر لیا کرو اپنے چہروں کو، شطرہ، اسی کی جانب۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی دلیل، کوئی حجت، سوائے إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا ان سے۔ اس کا کیا مطلب ہے جی؟ مطلب یہ ہے اگر یہ قبلہ تبدیل نہ ہوتا تو یہ جو اہل کتاب ابھی اعتراض کر رہے ہیں نا، پھر انہوں نے اس سے بڑا اعتراض کرنا تھا۔ اب تو یہ خام خواہ ضد کی وجہ سے کر رہے ہیں نا، پھر ان کا اصل اعتراض ہوتا، یہ کہتے آخری نبی تو دو قبلوں والا، اور یہ کیسا آخری نبی ہے، اس کا ایک ہی قبلہ ہے۔ پھر تو انہوں نے باقاعدہ ثبوت کے ساتھ
حوالے دکھانے تھے تورات کے، یہ دیکھو تورات میں لکھا ہے کہ آخری نبی کے 2 قبلے ہیں اور آپ کا تو ایک ہی قبلہ ہے، آپ کیسے اللہ کے نبی ہیں؟ اب تو یہ خامخواہ جاہلوں کو برگلا کر ضد کی وجہ سے اختلاف کر رہے ہیں، اگر قبلہ تبدیل نہ ہوتا تو انہوں نے بہت بڑا ہنگامہ کھڑا کرنا تھا۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی حجت کوئی دلیل نہ ہو۔ ہاں إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، جو ظالم ہیں جو بے ایمان ہیں انہوں نے تو ہنگامہ کرنا ہی کرنا ہے چاہے جو مرضی ہو جائے۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ، پس آپ ان سے نہ ڈریں، وَاخْشَوْنِي، بلکہ مجھ سے ڈریں۔ اللہ فرماتے ہیں جو میرا حکم ہے آپ پورا کریں، پھر بھی اگر کوئی خامخواہ شرارت کرتا ہے تو اس سے ڈرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں اپنی نعمت پوری کر دوں تم پر، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت حاصل کر لو، اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ، سبحان اللہ، قبلہ کی تبدیلی کا ایک بہت بڑا مقصد، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے بھیجا تمہارے اندر عظیم الشان رسول تم میں سے۔ ارے بیوقوفو، تم اعتراض کرتے ہو قبلے پر، یہ نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہوا تم پر، اللہ نے تمہیں رسول دیا وہ بھی عظیم الشان دیا، اور اللہ نے تمہیں کعبہ دیا وہ بھی عظیم الشان دیا۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے تمہارے اندر عظیم الشان رسول بھیجا جو تم میں سے ہی ہے، یتلو علیکم آیاتنا، جو پڑھتا ہے تمہارے اوپر ہماری آیتیں، ویزکیکم، اور تمہیں پاک کر دیتا ہے، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور تمہیں کتاب اور حکمت یعنی سنت کی تعلیم دیتا ہے، ویعلمکم، اور تمہیں وہ تعلیم دیتا ہے، ما لم تکونوا تعلمون، جو تم جانتے نہیں ہو، جیسا کہ نبی تمہیں شان والا دیا ہے ایسے ہی قبلہ بھی تمہیں شان والا عطا کیا ہے، تمہیں تو میرا شکر ادا کر کے کہنا چاہیے الحمدللہ۔ اور آخری بات، لہذا اب اعتراض نہ کرو اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانو۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، سو تم مجھے یاد کرو میں اللہ تمہیں یاد کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فَاذْكُرُونِي، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے یاد کرو عبادت کے ذریعے، میں تمہیں یاد کروں گا رحمتوں کے ذریعے، تم مجھے یاد کرو دعاؤں کے ذریعے، میں تمہیں یاد کروں گا بخشش کے ذریعے، تم مجھے یاد کرو میری فرما برداری کے ذریعے، میں تمہیں یاد کروں گا جنت کی حقداری کے ذریعے۔ فاذکرونی، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ دل میں اللہ کو یاد کرتا ہے رب بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہے، اور جو کسی مجمع میں اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے اللہ فرشتوں کے مجمع میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ واشکروا لی، اور میرا شکر کرو، ولا تکفرون، اور میری ناشکری نہ کرو، میں نے تمہیں قبلہ بھی شان والا دیا، میں نے تمہیں نبی بھی شان والا دیا، میں نے قرآن بھی شان والا دیا، اور اس امت کو بھی شان والا بنایا ہے، تمہیں تو میرا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، ہر ایک کے لیے ایک سمت مقرر ہے، ہوا مُوَلِّيهَا، وہ اس کی جانب پھرنے والا ہے، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، پس تم سبقت کرو، آگے بڑھو نیکی کے کاموں میں، اَيْنَمَا تَكُونُوا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے، يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، لے آئے گا تم سب کو اللہ تعالی، إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ ہر شے
پر قادر ہے۔ ومن حیث خرجتا، اور جہاں سے بھی آپ نکلیں، فول وجہک شطر المسجد الحرام، بس پھیر لے اپنا چہرہ مسجد حرام کی جانب۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور بے شک وہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں سے بھی تو نکلے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بس پھیر اپنا چہرہ مسجد حرام کی جانب۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں سے بھی تم، جہاں کہیں بھی تم ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، پھیر لیا کرو اپنے چہروں کو اسی کی جانب۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی حجت، کوئی دلیل، الا الذین ظلموا منہم، مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے۔ فلا تخشوہم، پس آپ مت ڈریں ان سے، واخشونی، اور مجھ سے ڈریں۔ ولیتم نعمتی علیکم، اور تاکہ میں پوری کروں اپنی نعمت تم پر۔ ولعلکم تہتدون، اور تاکہ تم ہدایت پالو۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے بھیجا عظیم الشان رسول جو تم میں سے ہے۔ یتلو علیکم آیاتنا، پڑھتا ہے تمہارے اوپر ہماری آیتیں۔ ویزکیکم، اور تمہیں پاک کرتا ہے۔ ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور تمہیں تعلیم دیتا ہے کتاب اور حکمت کی۔ ویعلمکم، اور تمہیں تعلیم دیتا ہے ما لم تکونوا تعلمون، جو تم نہیں جانتے ہو۔ فاذکرونی اذکرکم، بس مجھے یاد کرو تم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ واشکرونی، اور شکر ادا کرو میرا۔ ولا تکفرون، اور میری ناشکری